السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے اللہ کے ولی کے حوالے سے ایک بڑا ہی بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس سے ہمیں یقیناً سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس واقعہ کے اندر ہم کو یہ بات معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یقیناً آگے کے حال کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے گنے چنے بندوں کو غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر آپ بھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو پہ آئے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں یہ واقعہ بالکل ہی سچا ہے۔ ایک شہر سے ہوتے ہوئے اللہ کے ولی کہیں گزر رہے تھے کہ تبھی راستے میں انہیں ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ جب وہ اللہ کے ولی اس گھر کے قریب گئے تو وہاں جا کر اس گھر کے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں بہت دور کا دیکھا کرتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہو جایا کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں کس کے کیا حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں جو اللہ کے ولی ہیں وہ اس دروازے کے پاس گئے اور اسے کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک ملازم آیا اور اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ جب اس نے آ کر دروازہ کھولا تو ملازم نے یہ بات بتائی کہ آج ہمارے مالکن کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے مالکن کو ایک بیٹی عطا کی ہے۔ تو اس بات کے اوپر جو اللہ کے ولی تھے وہ یہ بات کہنے لگے، جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو وہ آگے چل کر بے انتہا خوبصورت ہوگی، اور اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ شہر بھر کے اندر اس کی کوئی مثال نہ پائے گا، اور یہی خوبصورتی اسے حرام کام کے اوپر ملوث کرے گی۔ یعنی یہ جو لڑکی ہے یہ سارے حرام کام کرنا شروع کر دے گی، تاکہ غیر مردوں کے ساتھ یہ 100 مرتبہ زنا بھی کرے گی، اور اس کا نکاح ایک ملازم کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جب اس لڑکی کی موت واقع ہوگی تو اس کی موت کا سبب جو ہوگا وہ ایک مکڑی بنے گی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ بڑا حیران ہوا، لیکن وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر یقین کرتا تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے جو ولی فرمایا کرتے ہیں وہ سچ بات بتایا کرتے ہیں۔ اس بات کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آنے لگا کہ مالکن کی بہت ہی زیادہ بے عزتی آگے ہونے والی ہے آگے چل کر، کیونکہ اللہ کے ولی نے جو بات بتائی ہے وہ یقیناً سچ ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور موقع کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب مالکن گھر سے باہر جائے گی تو ایسے وقت میں وہ مالکن کی بیٹی کو ختم کر دے گا، یعنی مار دے گا۔ وہ جو ملازم تھا وہ وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جب مالکن کمرے سے باہر گئی تو اس نے موقع پاتے ہی ایک چاقو سے اس لڑکی کا جو پیٹ تھا اسے چیر دیا، اور اس لڑکی کو مردہ سمجھ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب لڑکی کی ماں گھر کے اندر آئی تو اس نے یہ پایا کہ میری بیٹی کا جو پیٹ ہے وہ چیر دیا گیا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے، بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے، لیکن فوراً ہی اس نے علاج کے لیے بلا لیا، اور پھر حاکموں نے جلدی جلدی اس کا پیٹ جو تھا وہ سل دیا۔ کچھ دن علاج کرنے کے بعد بیٹی کی جو حالت تھی وہ دن بدن بہتر ہونے لگی، اور پھر وہ جو لڑکی تھی وہ پورے طریقے سے ٹھیک ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب وہ خوبصورتی بڑھتی گئی تو پھر لوگ اس پر توجہ دینے لگے، اور پھر وہ جو لڑکی تھی وہ گناہ میں شامل ہو گئی، یعنی وہ حرام کام کرنے لگ گئی، یعنی وہ زنا کرنا شروع کرنے لگ گئی۔ اس بات کو لے کر اس کی ماں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیٹی جو تھی وہ اپنے عادت سے باز نہ آئی۔ جو ملازم پیٹ چیر کر بھاگ گیا تھا وہ کسی اور شہر کے اندر گیا، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ ترقی کی، بہت ہی زیادہ پیسہ کمایا، ساز و سامان خریدا، اور اس نے بھی یہی سوچا کہ اب وقت بھی بہت ہی زیادہ گزر چکا ہے اور سب
اس بات کو بھول چکے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اسی شہر کے اندر آ گیا جہاں سے وہ بھاگ گیا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس بوڑھی عورت سے یہ بات کہنے لگا کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو مجھے بتائیے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اس پورے شہر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، تم بھی اس کو دیکھو گے تو تم بھی اس کے دیوانے ہو جاؤ گے، تم چاہو تو اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ سننے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ اس لڑکی کے گھر کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے پایا کہ یہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ جب اس ملازم نے اس لڑکی سے جا کر جب یہ بات کہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سارے ساز و سامان موجود ہیں، میں پیسے والا ہوں، میں مالدار ہوں، یہ بات اس لڑکی نے سنی تو فوراً ہی شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ جب شادی کے لیے ہاں بول دیا، جب شادی ہو گئی، جب شادی کی پہلی رات تھی تو اس لڑکی نے یہ بات کہی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر آپ کا گھر کہاں ہے۔ اس بات کو لے کر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ آج سے 20-22 سال پہلے میں اسی گاؤں کے اندر ملازم تھا، میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، میں اپنی مالکن کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اللہ کے ولی اس گھر پر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے ایک بیٹی، وہ آگے چل کر بہت ہی زیادہ حرام کام کرے گی، سارے برے کام کرے گی، اور پھر اس کی جو شادی ہوگی وہ ایک ملازم سے ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کے موت کا جو واقعہ پیش آئے گا وہ مکڑی کے سبب ہو جائے گا۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں نے یہ سوچا کہ آگے چل کر مالکن کو بڑی بے عزتی ہوگی۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے میں نے فوراً ہی جا کر مالکن کی جو بیٹی تھی اس کا پیٹ چیر دیا۔ پیٹ چیرنے کے بعد فوراً ہی میں وہاں سے بھاگ گیا۔ جب یہ بات اس لڑکی نے سنی تو یہ بات کہنے لگی کہ جس لڑکی کا تم نے پیٹ چیرا تھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ کے اوپر وہ نشان دکھایا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ بڑا حیران ہوا، اور فوراً ہی وہ ملازم جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کے ولی کی ایک ایک بات سچ ہو گئی۔ اللہ کے ولی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور یقیناً تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ تم سارے حرام کام کرو گی، اور ساتھ ہی ساتھ 100 مردوں کے ساتھ تم زنا خوری کرو گی، تو تم نے ضرور 100 مردوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی، یہ بات سچ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کے ساتھ گناہ کیا، لیکن مجھے گنتی یاد نہیں کہ میں نے کتنوں کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ پھر وہ ملازم یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کے ولی نے یہ بات کہی ہے کہ تمہاری جو شادی ہے وہ ایک ملازم کے ساتھ ہوگی، اور میں ایک ملازم ہی تھا، میرے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہوا۔ اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات کہی تھی کہ جب تمہارے موت کا وقت پیش آئے گا تو مکڑی تمہارے موت کا سبب بنے گی، اور یہ بات بالکل سچ ہو کر رہے گی۔ تقدیر میں جو لکھا گیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ ساری بات بولنے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ یہ بات کہنے لگا، بہرحال جو تم نے کیا وہ تمہارا پچھلا وقت تھا، لیکن میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اسی لیے وہ جو ساری تم نے غلطیاں کی ہے اس کو میں بھولنے کو تیار ہوں، اور میں تمہارے لیے بہترین انتظام کروں گا جہاں پر کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہ آ سکے، یعنی میں تمہارے لیے ایک ایسا گھر، ایک ایسا محل تیار کراؤں گا کہ جس گھر کے اندر کہیں بھی مکڑی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے فوراً ہی اس نے ایک گھر کی تعمیر کروا دی جس کے اندر وہ خوشی خوشی رہنے لگی۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ تبھی اچانک ایک دن اس ملازم کو محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد ملازم جو تھا وہ اپنی بیوی سے جا کر یہ بات کہنے لگا کہ محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی ہے۔ اتنی زیادہ صاف صفائی ہونے کے باوجود جب یہ بات اس لڑکی نے سنی تو اس نے یہ بات کہی کہ تم ایسا کرو
کہ تم ملازم سے یہ بات کہہ دو کہ وہ جو مکڑی ہے اسے پکڑ کر میرے سامنے لائے، اسے میں اپنے انگوٹھے سے مسل کر رکھ دوں گی، جو ساری پریشانی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس بات کے اوپر محل کے اندر جو نوکر کام کرتے تھے انہوں نے اس مکڑی کو پکڑا اور مکڑی کو پکڑنے کے بعد اس لڑکی کے سامنے پیش کیا، اور پھر نوکروں نے حکم کے مطابق اس مکڑی کو رکھا، اور وہ جو لڑکی تھی اس نے پاؤں والے انگوٹھے سے مکڑی کو مسل دیا، لیکن جیسے ہی مسلا وہ جو مکڑی تھی اس کا جسم پھٹنے سے اس کے جسم کے اندر کی پوری گندگی باہر نکلی۔ جو تھوڑی سی گندگی تھی اس لڑکی کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے بیچ میں جا کر رک گئی۔ دھیرے دھیرے وہ جو گندگی تھی اس نے زہر کی شکل اختیار کر لی۔ لڑکی یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے تو یہ مکڑی کو مار ڈالا ہے، لیکن مکڑی جو تھی اس کے خاتمے کا سبب بننے والی تھی۔ اس کا جو پیر تھا وہ تھر تھرانے لگا، اور آخر کار ایک دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔